پہلا خلیفہ ہونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی طرح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی کے اندر مصلی پر کھڑے ہو کے امت کی امامت کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا کہ آج جس طرح یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، قیامت والے دن بھی جب ہم اٹھیں گے تو اسی طرح اٹھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ جو باتیں، جو علم، جو خزانہ اللہ کریم نے میرے سینے میں رکھا ہے، میں نے اس پورے کا پورا سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص عرض کرنے لگا، حضور آپ سیدنا صدیق اکبر کو اتنا قرب عطا فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس مال زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو اتنا قرب عطا فرماتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت زیادہ ہے؟ کیا وہ آپ پر مال بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو قرب عطا کرتا ہوں وہ اس وجہ سے عطا نہیں کرتا کہ مجھے ان سے مال حاصل ہوا ہے، بلکہ ان کے ایمان کی کیفیت ایسی ہے کہ ان جیسا ایمان کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پہلے قرون اولیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما کر آپ کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام کی بنیاد کو مستحکم فرمایا، اور دین اسلام کی یہ وہ بنیاد ہے کہ آج جس بنیاد سے ہم لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اگر دین اسلام کی رونق ہے تو انہی ہستیوں کی وجہ سے ہے، انہی کے کمالات کی وجہ سے ہے۔ ہم ان کے کمالات کا کما حقہ نہ اندازہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں پوری طرح بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر مینار کی اونچائی ماپنی ہو تو مینار سے اونچا ہو کے ماپا جا سکتا ہے، مینار کے اوپر چڑھ کے مینار کی لمبائی ماپی جا سکتی ہے، اونچائی ماپی جا سکتی ہے۔ تو اب اگر ان کا قد بھی ماپنا ہو تو پھر یا تو کوئی ایسی ہستی موجود ہو جو ان سے اونچی ہو تو وہی ان کا قد بھی ماپ سکتی ہے، ان کا معیار بھی ماپ سکتی ہے۔ تو وہ دنیا میں دو ہی ہستیاں ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے یا خدا کی اپنی ذات ہے جو ان کا قد کاٹ ماپ سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، ہمیں اپنی بساط کے مطابق ان سے عقیدت و احترام جو ہے اس کو بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اس میں یہ مین میخ نہیں نکالنی چاہیے کہ ان کے معاملات کیا تھے، اور جو اولیاء کرام نے ہمیں سبق عطا کیا ہے وہ سبق انتہائی اہم سبق ہے، اور ان شخصیات کے سمجھنے بھی بڑا اہم سبق ہے۔ آپ کوئی بھی اولیاء کرام کی کتاب دیکھ لیں، کشف المحجوب دیکھ لیں، آپ ذکر خیر شریف دیکھ لیں، رسالہ قشیریہ دیکھ لیں، آپ کسی بھی بزرگ ہستی کی اکابر اولیاء کی کتاب دیکھ لیں، اس میں مسائل تاریخی واقعات سے اخذ نہیں کیے گئے بلکہ اس اصول سے اخذ کیے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور معرفت الہی کے لیے شخصیات سے عقیدت و احترام رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں پہ اللہ کی رضا کو اپنی جھولی میں ڈال لینا، یہ وہ اصول ہے۔ اور اسی اصول کو حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ پیر نگر کو جا کے نبی نگر کو جا، پیر نگر کو جا کے نبی نگر کو جا، اور نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کا پا۔
آپ کشف المحجوب پوری کی پوری پڑھ لیں، اس کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی نہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات ملیں گے، نہ آپ کو کوئی تاریخی نکات ملیں گے۔ اسی طرح رسالہ کشریہ پورے کا پورا پڑھتے چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جی جنگ صفین میں کیا ہوا، کہ جنگ جمل میں کیا ہوا، یا باقی تاریخی معاملات میں کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ملے گی کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کا انداز آپ کو ملے گا۔ اور یہ صحابہ کرام نے بھی جو کچھ کیا ہے سرکار کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس میں جو جو انداز اپناتے گئے ہیں اس میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہیں کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کبھی قرآن کی بھی وحی کا انتظار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ سرکار کو راضی کرنا ہے تو سرکار حکم فرمائیں گے تو ہم راضی کریں گے، بلکہ آپ وہ بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی حاصل کرنے کے لیے، آپ کے جسم سے مس ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام آپس میں جھگڑتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، پھر سرکار کا لعاب مبارک اپنے ہاتھوں میں ملنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر سرکار کا پسینہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہ کسی نے بتایا نہیں ان کو کہ یہ انداز اپناؤ تو سرکار راضی ہو جائیں گے، یہ ان کے دل کی گواہی تھی، جب ان کے دل نے گواہی دے دی انہوں نے اس پر عمل کر دیا، سرکار بھی راضی ہو گئے، خدا بھی راضی ہو گیا۔ کسی وحی کے ذریعے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ سرکار کا منہ مبارک جو ہے تیری فتوحات کے لیے اگر تو تبرک کے طور پر رکھے گا تو تجھے فتوحات حاصل ہوں گی، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل نے بتایا تھا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور پیش کر دیا تو یہ کسی نے وحی کے ذریعے نہیں بتایا تھا، جبرائیل امین نے نہیں بتایا تھا، کسی سرکار کی بارگاہ سے یہ علم حاصل ارشاد نہیں ہوا تھا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دل کر رہا تھا کہ میں سب کچھ سرکار کے سامنے پیش کر دوں، باقی میرے گھر کا خدا مالک ہے یا سرکار مالک ہے۔ تو حضرات محترم، جب تک یہ جذبہ، یہ اصولی جذبہ قائم رہے گا، ہم کسی بھی شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمارے لیے ساری ہستیاں معتبر ہستیاں رہیں گی، ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کا بھی احترام رہے گا، ان پاک ہستیوں کا بھی احترام رہے گا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ایک تعلق ہے وہ بھی ہمارا نبھتا رہے گا۔ اور اقبال نے بات ہی ختم کر دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس جہاں میں بھی سرکار کا وسیلہ کام آنا ہے، اس جہاں میں بھی سرکار کا وسیلہ کام آنا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے جو کچھ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی خاطر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی زندگی اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔